السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور خصوصیت کے ساتھ سننے والے کمسین طلباء و طالبات اور لڑکوں اور لڑکیوں، معزز سامعین کرام، آج کا جو عنوان جیسا کہ آپ کو اعلان کیا گیا تھا وہ عنوان تھا والدین کے حقوق سے متعلق، جس کا اتنا وسیع عنوان ہے، یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک محفل کیا، ایک نشست کیا، ایک لیکچر کیا، ایسے ہزاروں لیکچرز بھی ہوں گے تو اس کے لیے کم پڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے کسی مذہب میں آپ چلے جائیں، ہر ایک کے پاس والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، یہ ہر مذہب میں ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح آپ مذہب اسلام کی طرف چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پرو دیا ہے۔ اس میں کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ دیا، اور کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا فرمائی۔ غرض رشتے جو ہے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی مقرر فرما دیے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا حق ادا کیا جانا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر سماج بگڑ جائے گا، سوسائٹی درہم برہم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یہی مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر والدین اولاد کے حقوق ادا نہ کریں اور اولاد والدین کے حقوق ادا نہ کریں، انسان کے حقوق ادا نہ کریں، تو پھر وہاں سے گمراہیت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ان حقوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل حقوق والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ والدین کے حق کا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، میں آپ کو کچھ قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں بیان کر کے اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا، اس کے مواد آپ کو میں دوں گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم کس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہے ان کے لیے بھی آج ایک آنکھ کھولنے، ان اولاد کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہوگا، آنکھ کھلنی چاہیے، اور کچھ مواد جو ہوگا، کچھ باتیں جو ہوگی جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے متعلق ہوگا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ کیسے؟ اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما، یعنی اگر وہ یعنی تمہاری ماں باپ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ان میں سے ایک یا دونوں، اور ان کی کوئی بات بھی تمہیں اگر ناگوار گزرے تو بھی ان سے کبھی تم اف مت کہا کرو، فلا تقل لہما اف، اف کا لفظ تک استعمال نہ کرو۔ کئی مفسرین نے الگ الگ معنی اف کے بیان کیے ہیں۔ اف کے معنی کسی نے کہا ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے، کوئی بات کہے ماں باپ بلکہ ہم جو کبھی اس طریقے کا ایک ٹون میں ان کو ریپلائی دیتے ہیں، وہ ٹون اف کہلایا جاتا ہے، یعنی وہ ٹون بھی استعمال مت کرو۔ اور فلا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکا کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحم فرما۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور کیسا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اچھا فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، اچھائی کے ساتھ پیش آتے رہو اور ان کے سامنے شفقت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو، اور یہ کہتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے باری تعالیٰ ان پر ایسے ہی تو رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپنے میں پالا پوسا اور ہم پر رحم فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب اس آیت کریمہ کی طرف آپ پھر سے پڑھیں۔ ایک بات اس میں کیا پتہ چلے گی آپ کو، یہ آیت کریمہ صرف مسلمان والدین کے تعلق سے نہیں کہی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان والدین ہو تو تم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ،
والدین مالدار ہو تو تم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، یا والدین تمہارے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں تو تم اچھائی سے پیش آؤ. نہیں فرمایا، نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ مطلقاً فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصیت کے ساتھ، اور ہر وقت ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، اچھی بات کیا کرو، اور کبھی ان کو جھڑکا مت کرو، ان کے آگے اپنی ذلت کے پکوڑوں کو جھکائے رکھو. آج معاف فرمانا، ہم عجیب توحید میں گزارا کر رہے ہیں. ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے سامنے اکڑ کر رہو، ان کے ساتھ تن کر کے بات کرو، اور ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیش آؤ. یہ سب دنیاوی کاروبار ہے، دنیاوی باتیں ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اور اللہ آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے. قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. وہ ہدایت کی کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم جب بھی ان کے سامنے جاؤ تو اپنے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو. آج کل تو جھکنے کو ہم شرک کہہ رہے ہیں، جھکنے کو آج کل ہم نرمی سمجھ رہے ہیں. اکڑ کر بات کرنا، ایٹیٹیوڈ سے بات کرنا، ایک اونچی آواز میں بات کرنا، ہم تو اس چیز کو ایک آج کل کا پروفیشنل وے سمجھا جا رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب ان کے سامنے جاؤ تو جھکتے ہوئے جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ تو دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ تو اپنی نظریں بھی جھکاتے ہوئے جاؤ، اپنے الفاظ کو بھی دباتے ہوئے جاؤ، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے گھمنڈ کو، غرور کو بھی جھکاتے ہوئے جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں، وہ والدین ہی ہیں کہ جو ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ والدین نے آپ کے لیے کیا 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 ہے. آج بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 12 سال کا ہو جاتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد وہ پلٹ کر کے اپنی ماں باپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. معزز سامعین کرام، آج کل اولاد کا یہ ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے. وہ تو کچھ نہیں کرتے ہیں. آپ کو کیا پتہ تھا کہ آپ جب چھوٹے تھے آپ کے ساتھ کیا کیا کیا، آپ کے ساتھ کس طریقے کا حسن سلوک کیا، کیسے انہوں نے اپنی زندگی راتوں کو صرف کیا ہے. ماں آپ کی اپنی راتوں کی نیند کو آپ کے لیے قربان کرتی ہے. کس کے لیے کرتی ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ اولاد بڑی ہو کر کے اس کو جواب دینے لگ جائے، کہ اس کو بڑی ہو کر کے اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگ جائے، اور اس کے ساتھ کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اس لیے ماں نے رات کی نیندوں کو قربان کیا تھا؟ کیا اس لیے اس نے یہ کیا تھا؟ کیا باپ نے آپ کے لیے اپنی زندگی بھر کمانے میں لگا دیا؟ اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اس نے نہ بارش دیکھی نہ پانی دیکھا، نہ دھوپ دیکھی نہ گرمی دیکھی. جسم کے کپڑے برابر نہیں ہوتے، جسم کے کپڑے وہ پھٹ جاتے، نیا کپڑا پہننے کے لیے وہ سوچا کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نئے بننے والے کپڑوں میں میری اولاد کا کچھ کام بن جائے، ان کے مستقبل کے لیے کوئی کام ہو، اچھی چیز ہو جائے. اس مصرف کے لیے والد اپنا سب کچھ نچھاور کرتا تھا. کسی نے کہا ہے نا کہ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا. یہی وجہ تھی مجھے چومنے سے وہ جھجکتا تھا. وہ آشنا میرے ہر قرب سے کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا تھا. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. وہ تو ہوتا یہ تھا کہ ماں جو کہتی، باپ تو یہ ہے کہ دن بھر باہر رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. وہ تھکا ہارا آتا ہے، اب آنے کے بعد اس کے سامنے ماں جو ہے اپنی پرابلمز، بچوں کی شکایتیں کرتی ہے تو باپ تھوڑا سا غصہ ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. مگر یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ باپ ماں سے کم محبت نہیں کرتا. تو معزز سامعین کرام، اسی نے پھر آگے بھی کہا کہ پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے. میرا باپ، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. تو معزز سامعین کرام، ماں ہو یا باپ ہو، ہر دو اپنا اپنا حق ادا کرتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا حقوق اور اپنی اپنی قربانیاں ادا کرتے ہیں. ماں کا مجاہدہ، ماں کی قربانیاں، سب سے زیادہ محنت، مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے، ماں نے
وصیت جھیل کر کے اللہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ وہ تکلیف بر تکلیف پیدا کر کر کے اولاد کو جنم دیتی ہے، یعنی حمل کے دوران 9 ماہ کی تکلیف اور اس کے بعد وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اس کے بعد وہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے، جس میں کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی صحت ساری بیٹھتی جاتی ہے، اس کی ساری صحت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ کس لیے؟ صرف اولاد کے لیے۔ تو معزز سامعین کرام، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے ماں باپ محنت، باپ جو ہے خصوصیت کے ساتھ محنت کے ساتھ مشقت کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، وہ اپنی اولاد کی خاطر مال کمانے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے اور کما کر لاتا ہے اور اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ نہ جانے اس کو اس مال کمانے کے لیے کتنی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ بات آج اولاد نہیں سمجھ سکتی، کل جب وہ خود باپ بنیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ کبھی باس گالیاں دیتا ہے تو باپ برداشت کرتا ہے، سنتا ہے۔ کیوں سنتا ہے؟ کیا اس کے اندر عزت نفس نہیں ہوتی؟ کیا اس کے اندر ایگو نہیں ہوتا؟ کیا اس کی عزت نفس اس کو للکارتی نہیں ہے؟ یقیناً للکارتی ہے، مگر صرف اس لیے کہ وہ کمایا ہوا پیسہ وہ اولاد کے کام آئے گا۔ اگر وہ آج نوکری چھوڑ کر چلا جائے گا تو پھر اولاد بھوکی رہ جائے گی، ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ان کے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ وہ کہاں سے کما کر لائے گا؟ وہ سب برداشت کس لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے کرتا ہے، تاکہ وہ عیش و عشرت والی زندگی گزار سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ماں باپ ہوں گے اس طریقے کے جو اپنی عیش و آرام کے لیے اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں گے۔ اور میں نے اسی لیے کل کا عنوان یہی رکھا ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہے، کہ اولاد ماں باپ کو کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے۔ وہ کل کا ہمارا ایک عنوان الگ سے ہوگا، کل اس عنوان پر گفتگو ہوگی، مگر آج میرا عنوان ماں باپ ہے۔ ماں باپ جو ہمارے لیے ہماری جنت بھی ہے، ہماری دوزخ بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی ہے۔ اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو آج ہماری وہ آج دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اگر ہم ان کو ناراض کر لیں گے تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی۔ اور ماں وہ ہے جو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اولاد کی علاج کے لیے، معالجے کے لیے ان کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی میں سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی سردی سب برداشت کرتی ہے۔ اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہوتی ہے، ان کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ قربان جائیے، دنیا کا کوئی شخص نہیں ہوگا معزز سامعین کرام، اگر کوئی بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو ماں باپ اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، سب کچھ۔ اگر پیسہ بولے تو پیسہ لگائیں گے، مال لگائیں گے، راتوں کی نیندیں ہوگی، قربان ہوگی۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ کہ میرا لال بہتر ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ کوئی ماں کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے باری تعالیٰ تو میرے اور بیٹے کو موت عطا کر دے۔ کبھی ماں کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سنیں گے آپ۔ کبھی ماں نہیں کہے گی کہ اے باری تعالیٰ میرے بیٹے کی تکلیف بڑھ گئی ہے، اسے موت عطا کر دے۔ مگر کبھی کبھی آپ اولاد کو سنیں گے کہ اولاد یہ تمنا کرے گی، یہ دعا کرے گی، یہ چاہے گی کہ میرے ماں باپ جو ہے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، یا تو پیسہ نہیں ہے، یا تو ان کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہے، ان کی خاطر نوکریوں کو چھوڑ کر کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو اے باری تعالیٰ میرے والدین کو زندگی سے رخصتی عطا فرما دے، ان کی موت کے لیے اگر ان کے حق میں وہی بہتر ہے تو وہ بہتر کر دے۔ اولاد دعا کرتی ہے، مگر معزز سامعین کرام کبھی کوئی ماں، کبھی کوئی باپ یہ دعا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میری اولاد کو موت عطا کر دے۔ وہ تو اپنا مال دولت سب کچھ نچھاور کر دے گی، اپنا سونا بیچ دے گی، کسی سے قرضے مانگے گی، کسی کے آگے ہاتھ پیر پڑیں گے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، مانگ لیں گے، جن سے کبھی زندگی میں کسی کے لیے عزت نفس نے ان کو کبھی اس بات کو گوارا نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر اولاد بیمار ہے تو راتوں کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر کبھی اولاد کی موت یا ان کا دنیا سے چلا جانا پسند نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے، کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ شریف لایا، اور اسی طرح کاندھے پر اٹھا کر حج کے تمام مناسک ادا کروائے،
کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، فرمایا کرتے نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے ایک، تو نے جو کچھ کیا ہے نا، تو کچھ سارا کچھ تو نے کیا، ماں نے تجھے جو پیٹ میں رکھ کر تکلیف اٹھائی نا، اس کی ایک تکلیف تو نے پوری نہیں کی، یعنی ایک تکلیف کا حساب بھی برابر نہیں ہوا، یعنی اتنا مقام اور بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے، کسی نے پوچھا آپ سے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے، ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ اس پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد جو ہے میری چیزوں کو ہاتھیں لگاتا ہے، یعنی میرے مال کو استعمال کرتا ہے، اور میرے سے پوچھے بغیر میری جو میں نے اپنے سامان رکھا کرتا ہوں اس کو بھی ہاتھ لگایا کرتا ہے، آپ اسے فرمائیے میرے والد کو کہ وہ نہ کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو گئے اور غصہ ہو کر فرمایا کہ آج تیرا باپ اگر تیرے کچھ مال کو ہاتھ لگاتا ہے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ وقت بھی یاد کر، تو اپنے والد کے ہر چیز کو، اچھی سے اچھی چیز کو خراب کر دیا کرتا، وہ نئی نئی لاتا اور تو خراب کر دیتا، وہ اف تک نہیں کہا کرتا، وہ تیرے لیے نئے نئے کھلونے لاتا، تو نئے نئے کھلونوں کو توڑ کر پھینک دیتا، تو اس کے پیسے کو جیسے چاہے ویسے بے دریغ استعمال کرتا، مگر وہ اف تک نہیں کرتا، تو جو کہتا وہ تیرے لیے لے کر آ کر پیش کرتا، تیری ہر اچھی بری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتا، اور یہاں تک کہ تو اس کے جسم کے ساتھ بھی کھیلا کرتا، کبھی داڑھی پکڑ کر کھینچا، کبھی اس کے بال کھینچے، کبھی کپڑوں کو کھینچا، مگر وہ کبھی تیرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ فرمایا کہ تو اور تیرا مال، انتا و مالک، فرمایا کہ تو اور تیرا مال لی والدک، کہ تیرے والد کے لیے قربان ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ وہ اپنا مال تم والدین پر خرچ کرو، ان کے لیے یہ مت سوچو ان پر خرچ کرتے ہوئے کہ مال کم پڑے گا، نہیں نہیں، تم والدین پر اپنا مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے گا، اور وہ جو تمہیں حکم دے اس کی تعمیل کرو، اگر گناہ کے کام کرنے کا حکم دے تو وہ مت کیا کرو، والدین کہے کہ چوری کرو تو چوری مت کیا کرو، کہیں کہ بھئی کسی کے گھر جا کر کسی سے رشتہ توڑ لو تو رشتہ نہ توڑا کرو، اگر وہ رشتہ توڑنا دنیاوی فائدے کے لیے ہو، دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے ہیں، پیارے بچوں اور بچیوں یہ بات غور سے سنیں، پوچھا گیا کہ بھئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا ہے، یہ بھی شامل ہے کہ اپنے کپڑے بھی ان کے سامنے مت جھٹکا کرو، اپنے کپڑے بھی ان کے سامنے مت جھاڑو، کیونکہ کہیں تمہارے کپڑوں میں لگا ہوا گرد و غبار اور دھول جو ہے اپنے والدین کو لگ جائے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرمایا، کیوں فرمایا؟ کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہا کرو۔ اف کیا لفظ ہے؟ اف کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کے جواب میں تم ہاں ہاں ہاں، بلکہ ایسے جو الفاظ ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں، یا پھر جاؤ جی جاؤ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہوں جو لفظ ہے وہ بھی جھڑکنے کے برابر ہے، وہ بھی اف کا لفظ ہے۔ جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم رہتا ہے، البتہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، پھر بڑھاپے میں عام طور سے ذوف کی وجہ سے ان کی طبیعت میں چھڑچھڑاپن، جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت خصوصیت کے ساتھ بعض دفعہ معمولی باتوں پر والدین اولاد پر غصہ کرتے ہیں، حالانکہ کبھی جائز بھی ہوتا ہے کبھی ناجائز بھی ہوتا ہے، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، یا ناک بھوں چڑھا کر کے بات کا جواب دے کر کے ان کو بات کو لوٹا کر کے ان کو جواب دے کر کے جھڑک کر کے اللہ کا جو حکم ہے اس کی جھڑک کر بات نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا شمار اپنے ماں باپ کے نافرمان اولاد میں لکھ لیا کریں۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ فرمایا کرتے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو بھی تم اف مت کہا کرو، کیونکہ وہ تمہارا بچپنے میں وہ سب کام تمہارے اس سے زیادہ کر کے آئے ہیں۔ ذرا ایک خیال میں لائیں بچوں تم ذرا خیال میں لاؤ، آج آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں، دوران کھانا آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آپ کے گود میں آ کر کے پیشاب کر دے اور آپ کو کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر جا کر کے کسی کا پیشاب صاف کرنا پڑ جائے، حالانکہ سوچنے میں تھوڑا
آکورڈ لگ رہا ہوگا، آپ کو سوچنے میں، اندازہ تصور کرنے میں لگ رہا ہوگا کہ بھئی تھوڑا سا نیسٹی چیز ہے، لگنے میں تھوڑا خراب نظر آ رہی ہے، کراہیت ہو رہی ہوگی، مگر وہی اب تصور کریں کہ ماں باپ کا امتحان بچے خصوصیت کے ساتھ کھاتے وقت لیتے. آپ دیکھ لیں کہ بھئی اب ماں کھانے کے لیے بیٹھی ہے، بچے کو پیشاب آ گیا ہے، وہ گود میں کر دے گا، ماں کھانا چھوڑ دیتی ہے، چھوڑ کر وہ جا کر صاف صفائی کرتی ہے. بچے کو پہلے صاف صفائی کرے گی، پہلے جگہ کو صاف نہیں کرتی، پہلے اپنے جسم پر لگے. بچوں میں کتنا کہوں، کہتے جاؤں تو میرے دل دکھ رہا ہے کہ آپ کو، ماں باپ کو آپ دیکھیں، ماں کو دیکھیں، آپ نے بچے نے، چھوٹے بچے نے جسم پر پیشاب کر دیا ہے تو پہلے اپنے جسم پر گندگی لگی ہوئی صاف نہیں کرے گی، پہلے اپنے جسم کی گندگی وہ صاف نہیں کرے گی. پہلے کیا صاف کرے گی؟ بچے کا جسم صاف کرے گی، بچے کی پوٹی صاف کرے گی، بچے کا ڈائپر چینج کرے گی. آج کل تو ڈائپر آیا ہے میرے بھائی، پہلے دور میں تو یہ بھی نہیں تھا. پہلے کے دور کی ماؤں نے کس طرح آپ کو پالا پوسا ہے، کس طرح آپ کو ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا ہے. معزز سامعین کرام، وہ پہلے بچے کو صاف کرے گی. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیشاب لگنے کی وجہ سے اس کو بے چینی ہونے لگ جائے گی، اس کو بخار آ جائے گا، اس کو سردی ہو جائے گی. پہلے اولاد کی گندگی صاف کرے گی، بعد میں جا کر کے اپنے جسم کی گندگی صاف کرے گی. اپنے جسم کی گندگی وہ بعد میں صاف کرے گی. کھانا کھاتے ہوئے بچہ آواز دیتا ہے کہ مما پوٹی ہو گیا ہے، مجھے صاف کروائیے، میں نے طہارت کر لی ہے، مجھے پیشاب آیا تھا، میں نے بیٹھ گیا ہے، یا لے کر کے جا کر کے بٹھائیں. ماں بغیر کچھ کہے کرائے کے فوری اپنا کھانا چھوڑ کر کے، درمیان میں سے آپ کون سا انسان پسند کرتا ہے؟ آج جو نوجوان بچے، لڑکے لڑکیاں ہیں، کیا وہ یہ پسند کرے گی کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت اگر کوئی گندی بات کر دے، کوئی کہہ دیں کہ بھئی کوئی واش روم میں جا کر کے ناک صاف کرے زور سے آواز کے ساتھ، آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پسند کرتے ہیں بات آپ سننا، آواز سننا پسند نہیں کرتے. کہ جب مگر ماں بنتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے، اٹھ کر وہ چلی جاتی ہے واش روم، جا کر کے بچوں کی پوٹی صاف کروائے گی، گندگی صاف کرے گی، پھر ہاتھ دھو کر کے آ کر پھر کھانا کنٹینیو کرے گی. یہ مقام، یہ آپ کو کوئی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملے گا. اس کو کوئی کہے گا نہیں کہ بھئی تم ایسے کام کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے. وہ کوئی نہیں کہے گا. اس کی فطرت بتائے گی، اس کے اندر کا جو جذبہ اور محبت ہے وہ بتائے گا. جب وہ محبت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کام کرتی ہے تو پھر اس کا حق بھی اولاد پر ہے. تو اولاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر حسن سلوک کیا کریں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمشی امامہ. ہمارے پاس اب والدین کے ساتھ ہم کیا کرنا ہے، میں آپ کو وہ بھی کہوں گا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک میں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لا تمشی امامہ، یعنی ان کے آگے مت چلنا. ولا تقعد قبلہ، فرمایا کہ ان سے پہلے تم بیٹھنا مت، ان کے بیٹھنے سے پہلے مجلس میں بیٹھنا مت. پھر فرمایا ولا تدعوہ باسمہ، کہ تم ان کو ان کے نام کے ساتھ مت پکارا کرو. ولا تستب لہ، فرمایا کہ ان کو گالی مت دیا کرو. یعنی بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسی گفتگو کی جائے، اس بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی بات کرو تو نرمی کے ساتھ، توقیر، تعظیم کے ساتھ بات کیا کرو. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، خطا کار اور زر خرید غلام، سخت مزاج اور تش روی والے آقا جس طرح بات کرتے ہیں، اس طرح بات کرنا قول کریم ہے. یعنی کوئی خریدا ہوا غلام ہے کسی کا، تو وہ کیسا سرنڈر رہتا ہے اپنے مالک کے آگے کہ وہ اس کی ہر بات، اپنے بات کے یقین مان لیتا ہے، فوری طور پر اس کو مان لیتا ہے، اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتا. تو اس قسم کی بات والدین کے ساتھ کیا کریں. ایک اور حدیث پاک آپ کو عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ مع رضا الوالدین وسقط اللہ مع سقط الوالدین. فرمایا کہ اللہ کی رضامندی میں والدین کی، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. پھر فرمایا آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے. اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور اگر والدین میں ایک زندہ ہو
اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا ہاں ہاں، اگرچہ والدین نے تم پر ظلم کیا ہو تب بھی تمہارے لیے معاملہ یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ معزز سامعین کرام، والدین کے لیے دعا کا اہتمام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوکی کے ساتھ والدین کے ساتھ دعا کا انتظام، ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنے والے کے بارے میں کیا ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسری بات کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، تمہارے اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا کرے گی۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا نہیں سکھایا، کیا کیا نہیں تعلیمات عطا فرمائی۔ ہر ایک لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کس طرح والدین کے ساتھ۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، نام عرض کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ وہ صحابی رسول کا آخری وقت ہے، ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ نہیں سک رہے ہیں، آخر وقت صحابی رسول ہیں، مگر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فلاں صحابی ہے، ان کی زبان پر حضرت علقمہ ہے، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملات آ رہی تھی ان کی، کیا حسن سلوک تھا، سب باتیں پتہ چلی، سب اوکے ہیں، سب صحیح ہیں ان کا معاملات۔ پوچھا کہ ان کی والدین زندہ ہے کیا؟ فرمایا کہ ہاں ان کی ماں زندہ ہے۔ پوچھا گیا ان کی والدہ کو بلایا جائے، پوچھا کہ آپ کی بیٹے کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کیسا سلوک کرتا تھا؟ والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا اچھا لڑکا تھا، مگر جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا، یعنی میری بات کو بیوی کی بات کو کے آگے گرا دیتا تھا، پہلے جو بیوی کہتی تو وہ بات سن لیتا اور میری بات کو رد کر دیتا، یعنی بیوی کو پریفرنس دیتا مجھ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو والدہ کو کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کر سکتی، اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، بہت تکلیفیں دی ہیں مجھ کو، اور مجھ کو میرے ساتھ برزبانی کرتا، میری بات کو گرا دیتا اپنی بیوی کی بات کے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ایک کام کرو، جنگل سے لکڑیاں جمع کرو اور جمع کر کر کے آگ جلاؤ، آگ لگاؤ، اور آگ لگا کر کے علقمہ کو اس آگ میں ڈال دو، اس آگ میں جھونک دو۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے بیٹے کو جلا کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے مرنے کے بعد اس کو جلنا ہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج ہی اس دنیا میں جل جائے، آج ہی اس دنیا میں اس کو اس کی سزا مل جائے، تاکہ آخرت میں اس کے عذاب سے اس کی خلاصی ہو اور بھرپائی بچاؤ ہو سکے۔ تب والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہوں، یہ دیکھ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ برزبانی کرتا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ سکوں۔ تب ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ اس نے معاف کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اب جاؤ، جا کر کے تم علقمہ کو تلقین کرو کلمے کی، انشاءاللہ اب وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو جب جا کر کے ان کو کلمے کی تلقین کی گئی تو حضرت علقمہ کلمہ فوری طور پر پڑھ سکے اور اس دنیا سے ایماندار کے طور پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا تو انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد دنیا سے پردہ فرما چکے، مگر والد ماجدہ آپ کی 6 سال تک بخیر حیات تھی۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا و ارضاہ کی وفات کا وقت قریب آیا، مقام ابوا پر ہے، پتھریلی زمین ہے، بالکل پتھریلی زمین جہاں پر سنگریزے ہی سنگریزے ہیں، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس دنیا سے پردہ فرما رہی ہے۔ عمر کیا ہے؟ 6 سال ہے۔ والد تو دنیا میں ہے ہی نہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اب دنیا سے رخصت فرما رہی ہے، تو آپ نے گود میں اپنی والدہ ماجدہ کے سر کو رکھ لیا۔ ذرا تصور میں لائیں آپ، جب والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہتا، کوئی ہمارا پھر ہمدم اور غمخوار نہیں رہتا۔ دو عالم کے سردار، رحمت للعالمین، آمنہ کے دلارے، حق کے پیارے، بے کسوں، مظلوموں، مجبوروں کے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دنیا سے پردہ فرما رہی ہے۔ آپ ایک جذبات سے مغلوب ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، ایک ٹک دیکھے جا رہے ہیں کہ کیا حال ہے کہ والدہ بھی دنیا سے جا رہی ہے۔ تب والدہ سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگی کل حی میتن، کہ ہر آنے کو اے میرے لاڈلے بیٹے، ہر زندہ جو ہے اس کو موت آنی ہے۔ وکل جدید بال،
کہ ہر نئے کو پرانا ہونا ہے. آج جو چیز نئی ہے کل وہ پرانی ہو کر کے رہے گی. آج جو زندہ ہے کل اسے ختم ہونا ہے. وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا، فرمایا کہ ہر بڑے کو ختم ہونا ہے. وَأَنَا مَيْتَا، فرمایا کہ آج میں دنیا سے گزر کر جا رہی ہوں. وَذِكْرَى بَاقٍ، مگر ایک مجھے یقین ہے کہ تمہارا ذکر باقی رہے گا، تمہارا چرچا ہمیشہ باقی رہے گا، کہ ہمیشہ رہے گا، یوں ہی چرچا رہے گا، کہ ہمیشہ آپ کا ذکر باقی ہی باقی رہنے والا ہے. وَذِكْرَى بَاقٍ، آپ کا ذکر باقی رہنے والا ہے. کون؟ والدہ کہہ رہی ہے. کیا عمر ہے؟ 6 سال کی عمر ہے. پھر فرماتی ہے وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا، کہ میں نے تم ایک خیر کثیر چھوڑ کر جا رہی ہوں. وَوَلَدْتُ طُهْرًا، کہ میں نے ایک پاک بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو چھوڑے جا رہی ہوں. اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں دنیا سے جا بھی رہی ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. قربان جائیے والد ماجدہ، آپ کے گود میں اپنی روح پرواز ہوتی ہے، ان کا دم آپ کی روح گود میں نکلتا ہے. 6 سال کی عمر ہے. حضرت ایمن کے ساتھ مل کر کے آپ کو تدفین کرنا پڑتا ہے. تدفین کرتے ہیں، کر اب جا رہے ہیں، وادی چھوڑے ہوئے جا رہے ہیں. دور تک جاتے ہیں، پلٹ کر کے دیکھتے جاتے ہیں کہ وہ والدہ کی کم سے کم آخری خبر کی تو میں زیارت کر لوں. پھر پلٹ کر کے لوٹ کر جاتے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کی خبر مبارک سے لپٹ جاتے ہیں. لپٹ کر زار و خطار روتے ہیں. اس قدر روتے ہیں کہ حضرت ایمن فرماتی ہے کہ ماحول پورا غم گسار ہو گیا تھا. سارے سنگریزے چیخ پکار کر کے اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ایسا رونا ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے. تو معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم زدگی کے عالم میں، چونکہ اب سہارا تو سارے ٹوٹ چکے ہیں، سارے ظاہری اسباب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقریباً 50 سال گزر جانے کے بعد واپس اس مقام سے لوٹتے ہیں. اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی ساری فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں. جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ ہے، وہی والدہ. آج یہ والدہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی. جب انتقال کا وقت تھا تو اس نے کہا تھا کہ وَذِكْرَى بَاقٍ، کہ میرے اس پیارے ننھے بیٹے کا ذکر باقی رہنے والا ہے. آج وہ زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کا، اس کے لاڈلے کے کس قدر ذکر کو باقی رکھا ہے، ذکر کو ہر جگہ پھیلا دیا ہے. وَتَرَكْتُ خَيْرًا، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خیر کثیر کی خیر چھوڑ کر جا رہی ہوں، بھلائی چھوڑ کر جا رہی ہوں. یقیناً وہ دیکھتی کہ کس قدر اللہ نے مجھ میں وہ خیر کثیر عطا فرمایا ہے. وَتَرَكْتُ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، اور کس قدر پاک باز بیٹے کو میں نے جنم دیا ہے. وہ آج رہتی بقید حیات تو دیکھتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس قدر آپ روئے، اس قدر زار و خطار روئے کہ صحابہ کرام جو اس مقام پر موجود تھے سارے کے سارے رونے لگ گئے. یہاں تک کہ حضرت عمر آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس بھی کیجئے گا، آپ کتنا اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر آپ کتنا تکلیف اٹھا رہے ہیں، رنج و غم کر رہے ہیں. صبر کے لیے تلقین کی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج اگر، اے میرے صحابہ، آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں عصر کی نماز پڑھا رہا ہوتا، یا کوئی اور نمبر عشاء یا عصر مختلف روایت آئی ہے، فرمایا کہ اگر میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تمہاری نماز چھوڑ دیتا، اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا. ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہوگی، رکوع ہو رہا ہوگا، اعلیٰ ترین عبادت سجدہ ہو رہا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ چھوڑ کر اپنی ماں کے دربار میں چلا جاتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری ماں نے مجھ کو کیوں آواز دی ہے. پہلے اس کا کام کرتا، کر کے پھر تمہارے پاس آ کر کے تمہاری نماز کو مکمل کیا کرتا. یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. پھر ایک شخص آیا ایک مرتبہ، آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں. امک، فرمایا ثم بعد، اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا ثم امک، فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا کہ امک، 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ ابوک، تمہارا والد. کیوں ماں کو 3 مرتبہ کہا؟ کیونکہ باپ کی بنسبت ماں 3 مرتبہ تکالیف زیادہ اٹھاتی ہے، یعنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھ کر کے حمل کے دوران اٹھاتی ہے، پریگننسی کے دوران، پھر اس کے بعد پریگننسی ڈیلیوری کے وقت، اس کی ولادت کے وقت تکلیفیں اٹھاتی ہے، دوسرا مرحلہ. تیسری مرتبہ بچوں کو، اولاد کو فیڈ کرتے ہوئے، دودھ پلاتے ہوئے، یعنی اس میں اس کی تکلیف 3 مرتبہ ماں باپ سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس لیے اس کا ذکر 3 مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. پھر والد کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ والد ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے
کہ تم اس کی نافرمانی کر کے، اس کا دل دکھا کر کے اس دروازے کو ضائع کر لو، چھوڑ لو اور اس کو برباد کر لو، چاہو تو اس کی فرما برداری کر کر کے اور ان کی ساتھ اچھے سلوک کر کر کے اس دروازے سے داخل ہو جایا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، ماں باپ کے ساتھ ہمارے حقوق کیا ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں، کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اچھا، آپ کو ایک اور بات آگے عرض کرتے چلوں کہ حضرت اویس قرنی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت اویس قرنی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت یا بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف کی کتابیں اٹھا لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ یہ جو واقعات ہے، ایک باب ملے گا بخاری شریف میں، باب المناقب، کتاب المناقب میں یمن کے احوال اور مناقب کے حوالے سے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، فرمایا کہ بہترین تابعین میں سے ایک شخص ہے جس کو اویس قرنی کہتے ہیں، اویس کہتے ہیں، وَلَهُ والدہ، فرمایا اس کی ماں ہے، فرمایا کہ اس کو ایک سفیدی تھی، یعنی سفید دھبا تھا، تم ان کو کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اویس سے جب تم ملو تو ان سے امت کی دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت ابو سعید بن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک یمنی آدمی کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، وہ اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو اٹھائے ہوئے ہے اور یہ شعر کہتا جا رہا ہے کہ انا لہا بعرہا لمذلذلی، کہ میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں، جب وہ سواروں کو ڈرایا جائے تو میں ڈرتا نہیں ہوں، یعنی میں سواری بن کر کے جا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا، والدہ کا حق ادا کیا؟ تب آپ نے وہی بات الفاظ فرمائی، اے میرے دوست، تمہیں یہ کیا غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم نے وہ ایک تکلیف جو اس نے اپنے درد ذہ کے موقع پر اٹھائی تھی، وہ تکلیف تک نہیں کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت اویس کو یہ مقام کیوں ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے ذکر فرمایا چونکہ حضرت اویس نے اپنی والدہ کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں نہیں آئے؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے جو چیز روک رہی تھی ان کو، وہ تھا والدہ کی تکلیف، والدہ ضعیف تھی، وہ چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے۔ مگر جب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ والدہ نے اجازت دی کہ جاؤ، جا کر کے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کر کے آ جاؤ، جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، آپ غزوے کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے وہ صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکے، صحابی نہیں بن سکے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو جاتا وہ صحابی نہیں بن سکے، کس لیے؟ صرف ماں کی وجہ سے، صرف ایک ماں کی وجہ سے، صرف والدہ کی وجہ سے وہ صحابیت کا مقام حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت اویس کے بارے میں حضرت عمر کو فرمایا کہ جب بھی تم اویس سے ملو تو میری امت کے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ مقام کس نے دلایا ان کو؟ ان کی والدہ کی خدمت نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، والدین کا مقام بہت بلند ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، تو جتنے بچے ہیں جن کے والدین بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب حسن سلوک کیا ہے کہ آپ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک ماڈل دیے جا رہا ہوں کہ 7 کام زندگی میں کرنے کے ہیں، 7 کام زندگی کے بعد ان کی۔ زندگی میں کرنے والا پہلا کام، ان کو دل و جان سے ان کی عزت کرنا، اگرچہ کہ وہ کافر ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ ان کی والدہ کافرہ تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کرتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب بھی سنتی تو وہ برا بھلا کہتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو سب برداشت تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں تھی۔ وہ جب بھی آتے، کوئی ذکر نکلتا تو وہ برائی کے ساتھ ذکر کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ بس ہو گئے، تنگ آ گئے کہ جب والدہ نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وہ نکل کر جانے لگے، چھوڑ کر والدہ کو چھوڑ کر کے وہ جانے لگے۔ تو اب جب جانے لگے تو یاد آیا کہ بھئی والدہ کو چھوڑ کر جانا ہے، اس سے پہلے کہ آمنہ کے دلارے حق کے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں پوچھ لوں گا، دعا کی درخواست کروں گا۔
گئے، جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میری والدہ جو ہے کافرہ ہے، جو مجھے سب کچھ ہے میرے پاس، مگر اس کی وجہ سے میں بڑا غمگین ہوں، اور وہ مجھے اسلام کا طعنہ دیتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے والدہ کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے ابو ہریرہ، جاؤ تمہاری والدہ کے لیے ہم نے دعا کی درخواست کر دی ہے اللہ کے دربار میں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آج ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کی دعا پہلے میرے گھر پہنچتی ہے۔ آج ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے یا والد حضور کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ ان کا یقین تھا کہ حضور نے کہہ دیا، دعا کر دیا تو اب وہ قبول ہو کر کے ہی رہنی ہے۔ جب گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ بیٹا ٹھہر جا کچھ دیر کے لیے، میں ابھی آ رہی ہوں، تھوڑا وقت لگے گا۔ اب وہ آواز بتا رہی تھی، وہ آواز جو بیٹے کی جو نرمی، جو محبت کے ساتھ، جو مودت کے ساتھ آواز آ رہی تھی، جو چاہت اور الفت کے ساتھ آ رہی تھی، وہ بتا رہے تھے، وہ بات بتا رہی تھی کہ آج مصطفیٰ کی دعا میرے آنے سے پہلے گھر پہنچ چکی ہے، میری والدہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ جب دروازہ کھول کر اندر جاتا ہوں، دروازہ کھلتا ہے، جب اندر جاتا ہوں تو والدہ غسل کر کر کے ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ دیکھ کر کے زار و خطار حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے جاتے ہیں کہ روتے ہی جاتے ہیں۔ والدہ پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ ابو ہریرہ کی طاقت، اس کی رفتار اتنی نہیں ہے جتنی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی رفتار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات، والدین کو دل سے اور جان سے ان کی عزت اور تکریم کرے۔ نمبر دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، محبت اور الفت کا معاملہ کرے۔ نمبر تین، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی بات وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی چوری کے لیے کہہ رہے، آپ بات ان کی نہ سنیں۔ تیسری بات، اگر کوئی غیر ضروری طور پر، بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کا کوئی پرسنل معاملہ ہو گیا، کسی سے پرسنل لڑائی ہو گئی ہے، ان کے بھائی سے، ان کی بہن سے، اب وہ کہیں گے کہ بھئی تو بھی ان سے رشتہ توڑ لے۔ اگر وہ رشتہ توڑنے کی بات اسلام کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو جائز ہے، ورنہ عام طور پر جائز نہیں ہوگا۔ نمبر چار فرمایا کہ ان کی احسانات کو اور ان کی جو چیزیں ہیں اس کی قدردانی کریں، اس کو یاد رکھیں، ان کے آپ کے اوپر انہوں نے کیا کیا احسان کیا تھا وہ یاد رکھیں آپ۔ نمبر پانچ، ان کی حاجت اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں راحت پہنچانا، یعنی اگر آپ چھوٹے ہیں تو ان کی مدد ان کے گھر کے کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ والد ہے، ان کا بستر صاف کرنا، ان کی جوتے صاف کر دینا، ان کے کپڑے استری کر دینا، ان کے لیے چائے بنا کر کے دے دینا، یہ ان کی راحت پہنچانا، ان کی ضروریات۔ اب آپ چھوٹے ہیں تو جب اچھا والدہ ہے تو ان کے گھر کے کام میں، یہ بیٹا یا بیٹی، بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بیٹے کے لیے برابر ہے، یہ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی گھر کے کام کاج کرنے میں صرف بیٹی ہی کرے گی، گھر کی والدہ کے برتن دھونا، گھر کا کچن کا صاف کرنا، صاف صفائی کرنا، جالے لینا، گھر کا صاف صفائی کرنا، یہ صرف بیٹی کا کام نہیں ہے، بیٹے کا بھی برابر ہے یہ کام۔ اب جب بڑے ہو جائیں تو مالی طور پر ان کی ضروریات کو پورا کیا کریں۔ نمبر 6، ان کی لمبی عمر کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی لمبی عمر اور ان کی شادابی، صحت، عافیت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ نمبر 7، کثرت سے، اگر آپ ماں باپ سے علیحدہ گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کے پاس جا جا کر سے ان سے ملاقات کریں، ان کو دیکھتے رہیں، ان سے مزاج پرسی کریں، ان سے ملاقات کرتے رہیں۔ یہ زندگی میں کرنے والے 7 کام تھے۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اولاد کے ماں باپ کو طویل عمر عطا فرمائے، ان کی صحت اور عافیت کے ساتھ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کے لیے بھی کرنے والے 7 کام ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر والدین مسلمان ہیں، اگر کافر ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ نمبر 2 فرمایا کہ ان کے لیے اگر وہ مسلمان ہے تو ایصال ثواب کریں، یعنی وہ کام، یعنی ان کے لیے جو ایصال کا ثواب پہنچ سکتا ہے، ثواب پہنچ سکتا ہے، یعنی مسجد بنا دی ان کے نام سے، ان کے نام سے کنواں کھدوا دیا، ان کے نام سے مدرسہ بنوا دیا، ان کے نام سے کچھ کام ہو سکتا ہے، کسی مسجد میں قرآن رکھوا دینا، کہ ٹھیک ہے جو کام ان کے نام سے کوئی خیر کثیر کر دیں، ایصال ثواب کے کام کریں۔ ان کے لیے جو ہو سکتا ہے، جس چیز سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس چیز کا نیک کام کرتے رہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض کو ادا کرے۔ جو اولاد کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں، نمبر 1 ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، نمبر 2 ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس ایصال ثواب میں پھر یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے رہیں، قبروں کی ان کی زیارت کرتے رہیں، ان کی قبروں پر جائیں،
ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے ماں باپ کے جس طرح ہم زندگی میں اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرتے رہیں۔ ان کی قبروں پہ کی زیارت کرنا، ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے، اور والدین کو ان کی قبروں میں سکون اور راحت حاصل ہوتا رہتا ہے۔ میں نے 3 باتیں عرض کی تھی کہ ان کا قرض ہے اگر کوئی تو قرض دیا کریں۔ نمبر 4، اگر ان کی کوئی وصیت انہوں نے کی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کو یہ کریں، کسی کے یہ کریں، کوئی میرا حج کروائیں یا میرے روزے کی فدیہ دیا کریں، تو ان کی وصیت کو پورا کریں۔ نمبر 4۔ نمبر 5، ان کے رشتہ داروں اور دوست اور احباب کے ساتھ اکرام اور عزت کے ساتھ ان کے پیش آتے رہیں۔ ان کے رشتہ دار جو ہیں، یعنی اپنے والدین کے بھائی بہن ہیں، ان کی چچا چچی خالہ خالو جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ یا ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ نمبر 6، ان کے عزیز اقارب جو رشتہ دار ہے یا دوست ہے، ان کی مدد کریں، جو ہو سکتا ہے آپ سے، جو کام آپ ان کے آ سکتے ہیں ان کے کام آیا کریں۔ نمبر 7، وقتاً فوقتاً ان کی قبر کی زیارت بھی کرتے رہیں۔ تو یہ کام تھے اولاد کے جو زندگی میں اور زندگی کے بعد کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں اس موضوع پر جتنا کہتا جاؤں گا شاید الفاظ میرے کم پڑ جائیں گے، میرے الفاظ نہیں ہوں گے، میری الفاظ بالکل کم ہیں ان کی عظمتوں کے آگے، ان کے مقام و مرتبے کے آگے، ان کی قربانیوں کے آگے، ان کے احسان مندیوں کے آگے، ان کی جو کچھ انہوں نے سیکریفائزز اولاد کے لیے دیے ہیں۔ دنیا کا ہر ماں باپ کہہ رہا ہوں میں، یہ کوئی مذہب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، کوئی اسلام غیر اسلام کی نہیں، مذہب ہر ایک میں ماں باپ ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ماں باپ کا وہی مقام اور مرتبہ ہے، مگر اسلام نے اور زیادہ ان کی اہمیت اور افادیت بیان فرمائی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میرے الفاظ کیا، یہ کوئی خراج عقیدت بھی نہیں ہے، یہ الفاظ بھی کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے اور ان کی مقام اور مرتبے کے آگے کہ وہ جو کچھ قربانیاں اولاد کے آگے دیتے ہیں، یہ الفاظ بھی کچھ نہیں ہے۔ بس دعا کرتے رہے کہ اے باری تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا کریں، اور ان کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں، اور اے باری تعالیٰ ہم جو ان کے احسانات ہم پر ہیں ہم وہ جانتے بھی نہیں ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، ان کے ان احسانات کا بدلہ اور حصہ ان کو عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ان کو ہر جو دنیا سے گزر چکے ان کی قبروں کو نور بنا دے، نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کھیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اور ان پر رحم فرما، کرم فرما، اور ان کی قبروں کو میں سکینہ اور رحمت نازل فرما، اور ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما، جنت کی کھڑکی کو کھول دے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اور جو والدین بقید حیات ہے ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، چین سکون اور عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرما، اور اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ان کی عزت تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔